کہا کہ کتابوں میں تصاد ہوتا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کی تشریح غلط کرتے ہیں. سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ تصاد محسوس ہوتا ہے. بائبل میں آیا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کوہ ارارات پر جا کر ٹک گئی. قرآن میں آیا ہے کہ نوح کی کشتی پہاڑ جودی پر جا کے ٹک گئی. ترکی میں یہ دونوں پہاڑ موجود ہیں، زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے وہاں پر، تو یہ تصاد نہیں ہے. اس تضاد کا رونا بہت سے لوگوں نے رویا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ مفسرین نے جو قرآن مجید کی تفسیر لکھی تو بڑے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے کوئی جودی نکال کے لے آئے کہ کیا ہے، اور جودی تو موجود ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھتے تو وہاں یہ ہے کہ اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی. اب یہ تو ناممکن ہے کہ سارے ہی پہاڑوں پہ ٹک جائے اور ارارات کے پہاڑوں پر ٹک جائے، کسی ایک جگہ پہ جا کے ٹکے گی نا. اس ظاہر ہے کہ بالکل یہ ہے کہ یہ سلسلہ کوہ ہے کہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے اور ان میں سے کسی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ٹک گئی. اب اگر یہاں پر یہ ہے کہ صاحب وہ ارارات کے سلسلہ کوہ میں سے کسی چوٹی پہ جا کے ٹکی اور دوسری جگہ اس چوٹی کی تخصیص کر دی گئی ہے کہ اس کا نام جودی تھا، تو بھائی یہ تضاد نہیں ہے، یہ ہماری اپنی زبردستی تضاد پیدا کرنے کی کوشش ہے.